کان کی لو سے اوپر نرم ہڈی میں سوراخ کرا کر زیور پہن سکتی ہے۔ کان میں تو چھید جو ہے وہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین جو ہے وہ زینت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر رکھی ہوئی ہے کہ یہ کان میں چھید کہاں سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری زوجہ مبارکہ جو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ واقعہ بہت طویل ہے اور بڑے سارے تفاصیل ہے اس میں سے، لیکن مختصراً میں کان کے چھید کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے چپکے سے بتایا اور کہا کہ ظاہری بات ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے، کوئی حمل نہیں ہوا، تو ظاہری بات ہے کہ جو بتقاضۂ بشریت جو اختلاف ہوتے ہیں دو بیویوں کے درمیان، دو سوتنوں کے درمیان جو اختلاف ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے تو وہ شاید ان کو کوئی خفگی ہو، کوئی دل آزردگی ہو جائیں کہ کل کی آئی ہوئی ہے اور ان کو حمل ہو گیا، مجھے نہیں ہوا حمل، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حمل ہوا ہے، تو وہ فرط جلال سے اور بڑی وہ جو ہے وہ جلال میں آ گئی اور کہا کہ اچھا تو کل کی آئی ہوئی ہے، تجھے حمل ہو گیا ہے اور مجھے اتنا عرصہ ہوا، مجھے نہیں ہوا حمل، تو کنیز بھی ہماری ہے تو تجھے یہ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ وہ لڑ پڑی، تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے گئی، تو ایک لوہے کا ایک راڈ یا ایک لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا اس نے، اور اس نے کہا، تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ جوان تھی وہ دوڑنے میں زیادہ تیز بھاگ رہی تھی، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی معمر تھی، وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتی تھی، تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آگے ہو گئی، آگے چلی گئی، تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، واللہ میں تمہارے جسم میں چھید بناؤں گی، میں تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گی۔ خیر وہ جو ظاہری طور پر اس وقت جو جذب کی کیفیت تھی، جو جلال کی کیفیت تھی، وہ کچھ ٹھنڈی ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارہ تو نے قسم اٹھایا ہے کہ تو حاجرہ کی جسم میں چھید بناؤ گی؟ کہا ہاں چھید تو بناؤں گی، یہ تو میں نے قسم کیا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا، کیسے بناؤ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا یوں کر لو، اس کے کانوں کے لو اس نرم میں تمہیں سوئی دے دیتا ہوں، اس میں سے آپ چھید بنا لو تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ان کا جسم تو ہے، کان تو ان کے جسم کا حصہ ہے، تو انہوں نے اس میں سے سوراخ کر لی، چھید بنائے اس میں سے۔ جب چھید بنائے تو حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب کیا ہوگا، میرے تو کانوں میں چھید بنا، تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں سونے کی بالیاں بنا کے دی، جب انہوں نے وہاں لٹکائے تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا، تو وہاں سے یہ ابتدا ہوئی تھی، وہاں سے شروع ہوئی۔ تو کانوں میں چھید کر کے اس میں بالیاں زینت کے لیے استعمال کرنا یہ خواتین کے لیے جائز ہے۔ اچھا آپ نے کہا جیسے کہ اب آج کل بڑا سارا لوگوں میں رواج ہو گیا ہے خواتین میں کہ وہ کئی سوراخیں آگے اس نرم سے بھی اوپر حصے میں بہت ساری سوراخیں بنا کے اس میں بالیاں یا رنگز وغیرہ ڈال لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ ایک چھید میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن زیادہ میں کچھ فقہاء کا قول یہ ہے کہ زیادہ چون کہ اب رواجن لوگ کر رہے ہیں اور تشبہ کر رہے ہیں دوسری غیر قوموں کے ساتھ، تو اس صورتحال سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر زینت کے لیے کرایا جائے اور تشبہ نہ ہو، یعنی تشبہ بالقوم، کسی غیر قوم کے ساتھ تشبہ نہ ہو، تو پھر اسی صورتحال میں اگر زینت کے لیے ہو تو جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، بہت سارے چھید بھی اس میں بنائے جا سکتے ہیں لیکن زینت کے لیے، لیکن تغییر فی خلق اللہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس میں سے زینت کی بجائے بدصورتی نظر آ رہا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر صرف زینت کے لیے، وہ بھی ان خواتین کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جو اپنے شوہروں کے لیے یہ زینت کا سامان مہیا کر رہی ہو، صرف ان خواتین کے لیے ہے۔ نوجوان یا جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے اس کی جواز نہیں قرار دی جا سکتی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔